آج ہی سورت رحمان کی یہ آیت پڑھ لینا، 5 منٹ بعد معجزہ دیکھ لینا۔ ایک اللہ کا ولی اچانک آئے گا، 80 لاکھ دے کر چلا جائے گا، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج ہی قرآن مجید کی ایک سورت پڑھ لینا، 5 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اچانک اللہ کا ایک ولی آئے گا اور آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے چلا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت ہے، اگر اس سورت کی ایک آیت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس صورت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، سب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی دکان کے غلے پر ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا، اور رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو مجھے کہنا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، کئی سالوں سے پرانی کتاب سے نکالا ہوا عنایات وظیفہ ہے۔ یہ مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گی گھر کے اندر، اتنی آپ لوگوں پر شفقت مل جائے گی، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کا یہ پیسہ انسان کی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے، اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کرے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہوں، دکھ ہو، پریشانیاں ہوں، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ایک وظیفہ آپ لازمی کیجئے گا۔ بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ یہاں جب آپ کو اپنی پریشانی، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں اور قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت کا ہے، جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج کل پیسہ انسان کی ضرورت ہے، پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے۔ آپ نے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی لیجئے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہوں، دکھ ہوں، پریشانیاں ہوں، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ
ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک وظیفہ آپ لازمی کیجئے۔ بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی پریشانیوں کو، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہو گئی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ مجھے وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کی نئی ویڈیو پر بتایا جائے گا، یقین مانے اور یقین کیجئے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں انہیں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو دولت، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ یقین نہیں کرو گے جب تک آزماؤ گے نہیں، اور فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ انشاءاللہ اس کو مایوسی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، انشاءاللہ اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ اس وظیفے کو کتنے دن پڑھنا ہے، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے۔ اس عمل کو میرے ناظرین اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہو جائے گا۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، حاجت کی نیت یہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود پاک آپ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، کیونکہ ناظرین درود پاک سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بار میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 3 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ناظرین حسبنا اللہ ونعم الوکیل جب 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو 3 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور اس کے بعد جو سب سے خاص وظیفہ ہے وہ یہ کہ سورۃ رحمان کی آیت فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے فوراً بعد ناظرین آپ لوگوں نے درود پاک 1 مرتبہ دوبارہ پڑھ لینا ہے اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، جہاں کہیں بھی آپ پیسہ رکھتے ہیں، پھونک مار دینی ہے۔ جس ترتیب کے ساتھ بتایا گیا ہے اسی ترتیب سے کیجئے گا، اور آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی دکان کے غلے پر، تجوری پر، الماری پر، میری جو بہنیں ہیں وہ اپنے پرس میں، اور میرے جو بھائی ہیں 1 مرتبہ اپنے بٹوے پر یا جیب پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ کر دم ضرور کر لیں۔ ناظرین اس عمل کی برکت سے ہم لوگوں کی تمام پریشانیوں اور تمام تر حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ بند قسمت کو چمکا دے گا، آپ لوگوں کی مشکلات کو ختم کر دے گا اور آپ لوگوں کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے پاس گئے اور ان کے سامنے شروع سے آخر تک سورۃ رحمان پڑھی۔ صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنات سے ملاقات کی اور تب یہ سورۃ جنات پر پڑھی تھی، انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا تھا۔ جب بھی پڑھتا بس اپنے جنات اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں کسی چیز کو نہیں جھٹلائیں گے، بس تیرے لیے حمد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا ظاہری نعمت اسلام ہے اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہاری بد اعمالیوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ تو ظاہری
نعمت صحت اور تندرستی اور انسان کے محاسن اخلاق ہیں، اور باطنی نعمت معرفت اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، مثلا انسان کا مال اور منصب اور مرتبہ، اس کا حسن و جمال اور عبادت اور اطاعت کی توفیق، اور باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اس پر حسن یقین اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصائب اور آفات کو دور کرنا ہے۔ اس صورت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا 31 بار ذکر فرمایا ہے، اور بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہنوں میں راسخ کرنا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کا بار بار ذکر کر کے اس کی تاکید کی جائے، اور جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس کا بھی بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا بار بار ذکر فرمایا۔ باقی رہا یہ سوال کہ اس کو خاص 31 بار کیوں ذکر فرمائی، اس سے کم یا زیادہ بار کیوں ذکر نہیں فرمایا؟ تو یہ اعداد توقیفی ہیں، اس لیے اس خاص عدد کی حکمت اور اس کے فائدے کو جاننے کے لیے سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی توجیہ میں دماغ لڑانے اور دور دراز کی مناسبتوں اور توجہات کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان گھر میں بحیثیت مسلمان کے پیدا ہونا اور مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم انسان اللہ کی نعمتوں کا کبھی نہ شمار کرتے ہیں اور نہ کبھی ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا سفر اذان کی آواز سے ایک مسلم گھرانے میں شروع ہوا اور نماز جنازہ سے ختم ہوتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ ہم کسی ہندو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا ہوتی اور پھر اسلام کی تلاش کر کے اس میں داخل ہوتے، مگر میرے رب نے ہمیں یہ اضافی نعمت دے دی کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں رہتے ہوئے مہد سے لاحد تک کا سفر گزارتے ہیں۔ ایک حدیث میری نظر سے گزری ہے، مسند احمد، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے مجمع میں ایک روز تشریف لائے اور سورۃ رحمان کی اول سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام چپ چاپ سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا، تم سے تو جنات ہی جواب دینے میں اچھے رہے۔ میں نے جب ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو جب کبھی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جتلاتے، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں سزاوار ہیں۔ بحیثیت انسان اگر ہم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا اگر شروع کر دیں تو میری ناقص رائے میں یہ فانی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر نعمتوں کی گنتی ختم نہیں ہوگی۔ ہماری طبیعتوں میں ایسی بے تابی آ گئی ہے کہ ہم جو نعمت سے ابھی وقتی طور پر محروم ہیں اس لیے مرے جا رہے ہیں، اور جو نعمتوں کا انبار ہے اس کے لیے شکر گزار نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کی اس نعمت کے شکر میں مصروف ہو جائیں کہ اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا اور بحیثیت مسلمان ہی ہماری موت متوقع ہے، تو شاید عمر بیت جائے مگر شکر کا حق ادا نہ ہو پائے۔ زندگی کو اگر دل فریب اور آسان بنانا ہے تو لوگوں میں نقص نکالنے کی بجائے اپنے رب کی نعمتوں کو گننا اور ان کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ یقین کریے زندگی خوبصورت اور بابرکت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا۔